أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف پیدا مت کرو۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس لیے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء حق، فقہا، متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ اصول قرآن اور سنت کے ماتحت ہوگا، اور صدق نیت اور للہیت سے ہوگا۔ کوئی نفسانی غرض، جاہ و مال کی ان کے اختلاف کی محرک نہ ہوگی، اس سے یہ اختلاف مراد ہے۔ قرآن کی آیت میں فرمایا کہ اختلاف مت کرو، اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب ہر ایک اختلاف تو رحمت ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کی تشریح فرمائی کہ امت کا وہ اختلاف جو قرآن اور حدیث کے ضمن میں ہو وہ رحمت ہے۔ اس اختلاف کو منع نہیں کیا، جیسے ائمہ اربعہ کا اختلاف، اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ اگر کسی امام سے، مجتہد سے، کسی فقیہ سے کسی مسئلے کے استنباط اور تفقہ کے اندر کوئی کمی خامی واقع ہو جائے تو اللہ کی طرف سے معاف کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کا مسلک باطل نہیں۔ جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے نزدیک گنہگار کہنا بھی جائز نہیں۔ مثلا کوئی آدمی حنفی ہے تو حنفیوں کو شافعی برا نہیں کہہ سکتے، حنفی شافعین کو، حنبلی کو، مالکی کو برا نہیں کہہ سکتے کہ صاحب تم یوں کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس امام کی اتباع میں ہیں، اور یہ چاروں امام ایک دوسرے کو برحق بھی مانتے ہیں اور ایک دوسرے کو گنہگار بھی نہیں کہتے۔ ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کے مذاہب کے اختلاف کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک مجتہد نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ اس کے نزدیک راجح ہے، مگر اس کے مقابل دوسرے مجتہد کے مسلک کو بھی وہ باطل نہیں کہتے، بلکہ ایک دوسرے کا پورا احترام کرتے ہیں۔ فقہائے صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کے بے شمار حالات و واقعات اس پر شاہد ہیں کہ فقہی مسلک بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی بحثیں جاری رہنے کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل اعتقاد احترام کرتے تھے۔ جنگ و جدل، خصومت اور عداوت کا وہاں کوئی احتمال ہی نہیں تھا۔ مذاہب فقہا کے متبعین اور مقلدین میں بھی جہاں تک صحیح علم اور دیانت رہے ان کے بھی باہمی معاملات ایسے ہی رہے۔ یہ اختلاف ہے جو رحمت ہے اور لوگوں کے لیے وسعت اور سہولت کا ذریعہ اور بہت سے مفید نتائج کا حامل ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ فروعی مسائل، راویوں کا اختلاف جہاں تک اپنی حد کے اندر رہے وہ کوئی مضر چیز نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کو کھولنے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے میں معین ہے۔ اور جہاں دیانتدار عقل مند جمع ہوں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف نہ ہو۔ ایسا قانون تو یا بے عقلوں میں ہو سکتا ہے جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، یا بے دینوں میں ہو سکتا ہے جو کسی پارٹی وغیرہ کی رعایت سے
خلاف ضمیر رائے میں اتفاق کا اظہار کریں۔ اختلاف رائے جو اپنی حدود کے اندر ہو، یعنی قرآن اور سنت کے قطعی اور اعتقادی مسائل اور قطعی احکام میں نہ ہو، صرف فروعی مسائل اجتہادیہ میں ہو جن میں قرآن و سنت کے نصوص ساکت یا مبہم ہیں اور وہ بھی جنگ و جدل اور لعن و طعن کی حد تک نہ پہنچتے ہوں، تو وہ بجائے مضر ہونے کے مفید اور ایک نعمت اور رحمت ہے۔ جیسے کائنات عالم کی تمام چیزوں کا شکل و صورت، رنگ و بو اور خاصیت اور منفعت میں اختلاف ہے۔ حیوانات میں لاکھوں مختلف قسم کے، بنی نوع انسان میں مزاجوں اور پیشوں، صنعتوں اور رہن سہن کے طریقوں میں اختلاف ہے۔ یہ سب اس عالم کی رونق بڑھانے والے بے شمار منافع کے اسباب ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ مذاہب فقہاء اور علماء حق کے فتووں میں اختلاف کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہے کہ جس طرح کسی بیمار کے معاملے میں ڈاکٹروں طبیبوں کا اختلاف رائے ہوتا ہے، تو ہر شخص یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے فنی اعتبار سے زیادہ ماہر اور تجربہ کار کون ہے، بس اس کا علاج کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتے۔ مقدمہ کے وکیلوں میں اختلاف ہوتا ہے تو جس وکیل کو زیادہ قابل اور تجربہ کار جانتے ہیں اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کی بدگوئی کرتے نہیں پھرتے۔ یہی اصول یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جب کسی مسئلے میں علماء کے فتوے مختلف ہو جائیں تو مقدور بھر تحقیق کرنے کے بعد جس عالم کو علم اور تقویٰ میں دوسروں سے زیادہ اور افضل سمجھیں اس کا اتباع کریں، اور دوسرے علماء کو برا بھلا کہتے نہ پھریں۔ یہ صاف منع کر دیا۔ عالم عالم ہوتا ہے، اور علماء کی توہین گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور آپ کے نائبین کی توہین ہے۔ اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں نقل کیا ہے کہ ماہر مفتی کا انتخاب در صورت اختلاف ان میں سے اس شخص کے فتوے کو ترجیح دینا جو اس کے نزدیک علم اور تقویٰ میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ کام ہر صاحب معاملہ مسلمان کے ذمہ خود لازم ہے۔ اس کا کام یہ تو نہیں ہے کہ علماء کے فتووں میں کسی فتوے کو ترجیح دے، لیکن یہ اسی کا کام ہے کہ مفتیوں اور علماء میں جس کو اپنے نزدیک علم اور دیانت کے اعتبار سے زیادہ افضل جانتا ہے اس کے فتوے پر عمل کرے۔ یہ سیدھا سا اور آسان سا راستہ بتلا دیا گیا، مگر دوسرے علماء اور مفتیوں کو برا کہتا نہ پھرے۔ ایسا عمل کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک وہ بالکل بری ہے۔ اگر حقیقتاً کوئی غلطی فتویٰ دینے والے سے ہو بھی گئی تو اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ ہر اختلاف مطلقاً مذموم اور نہ ہر اتفاق مطلقاً محمود، مطلوب ہے۔ اگر چور، ڈاکو، باغی ایک جماعت بنا کر باہم متفق ہو جائیں تو کون نہیں جانتا کہ ان کا یہ اتفاق برا ہے اور قوم کے لیے مہلک ہے، اور اس کے خلاف جو صحیح اور عمل عوام یا پولیس وغیرہ کی طرف سے اس جماعت کے مخالفت میں ہوتا ہے وہ ہر عقل مند کی نظر میں اختلاف پسندیدہ مانا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خرابی اختلاف رائے میں نہیں اور نہ کسی ایک رائے پر عمل کرنے میں ہے، بلکہ ساری خرابیاں دوسروں کے متعلق بدگمانی بدزبانی سے پیش آتی ہیں، جو علم اور دیانت کی کمی اور اغراض و اہوا کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کسی قوم یا جماعت میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ اختلاف رحمت بھی اختلاف عذاب کی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی پارٹیاں بن کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل اور بعض اوقات قتل و قتال تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف لعن طعن دل آزار کلمات کو تو مذہب کی حمایت ہی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مذہب کا اس غلو اور زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی جدال ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ صحیح حدیث میں اس کو قوموں کی گمراہی کا سبب قرار دیا ہے۔ آپس میں لڑنا، مسائل میں عوام کا الجھنا، یہ جنگ و جدال میں شمار ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری یعنی قریش مکہ کی مخالفت حق کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی، یہ لوگ جو آپ سے وقوع عذاب کا معین وقت پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں میں اس کام کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ ہر بات کے ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گی اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور عذاب رحمت میں شمار ہوتا نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کام میرا نہیں، مجھے اس کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ جو کام اللہ نے اپنے علم میں مقرر فرما رکھا ہے وہ کام ہو جائے گا، لیکن مجھے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ میں تمہارے اوپر عذاب بلاتا پھروں یا تمہارے اوپر عذاب نازل کرواؤں۔ اللہ کے رسول نے اس سے صاف منع فرما دیا، کیونکہ یہاں قریش کے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو چھپا رہے تھے، حالانکہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، دل سے تسلیم کر رکھا تھا، دل ان کا مانتا تھا اس بات کو، لیکن اس کے یقین ان کو کامل نہیں ہوا تھا۔ دل گواہی دیتا تھا کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں، اور ہم نے ان کا بچپنے سے، جوانی سے اور 50 سال کی عمر تک ہم نے ان کو خوب ہر طریقے سے دیکھا ہے، کوئی برائی ان میں نہیں ہے۔ اور یہود سے پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی یہ لوگ تائید بھی کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، اور لیکن محمد کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ہی آج امت کا حال ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں۔ زبان سے ہم سب کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی، تو پھر تو کیوں کر رہا جنوں کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ اسی کا نام شرک ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں ہے، لیکن اسباب پہ یقین جمانا شرک ہے۔ اور جتنے بھی آج فرقے بندیاں چل رہی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا کہ یہ عذاب الہی ہے، تفرقہ بازیاں۔ امت کے اندر اختلاف وہ رحمت ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یعنی لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف ہی کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی۔ تو جو لڑنے جھگڑنے والے ہیں تو یوں سمجھو یہ رحمت سے محروم ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا ہے۔ اب لڑتے پھرو ایک دوسری پارٹیوں کے لیے، کوئی کسی پارٹی کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کسی جماعت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کسی پیر کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری لڑائیاں رحمت سے دور ہیں، یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ عذاب الہی کی 3 شکلیں، یا تو آسمان سے نازل ہوگا، یا زمین سے اگجے گا، یا پھر تم میں آپس میں اختلاف ہوگا، لڑائیاں ہوں گی۔ یہ 3 شکلیں دنیا کے اندر عذاب الہی کی آتی ہیں عموماً، جس کو اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا۔ تو آج یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں، شیعہ سنی کے ہوں، دیوبندی بریلوی کے ہوں، شورا کے ہوں، مجلس کے ہوں، سادی کے ہوں، یہ سارے کے سارے رحمت نہیں ہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ امت کو اس عذاب سے بچنے کا صرف واحد راستہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تحویل میں آ جاؤ۔ یہ فتنے کیوں بن رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر غیر قرآن کو ہم نے اپنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر پیر کی بات کو پکڑ لیا۔ پیر افضل نہیں ہے، نبی افضل ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود لکھ سکتے ہیں کہ جہاں حنیفہ کا قول
قرآن اور حدیث سے ٹکراوے تو حنیفہ کے قول کو دیوار پر پھینک کر مارو، یعنی اس کی اتنی بھی قدر مت کرو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ اور اب آج ہمارا مزاج دیکھ لو، قرآن حدیث کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب ہمارا پارٹی کا لیڈر ہے اس نے یوں کہا ہے، ہم تو اسے مانیں گے جو ہمارے پارٹی کے لیڈر نے کہا، وہ کوئی پاگل تھوڑی ہے۔ بعض وقت خامیاں غلطیاں سمجھنے میں فرق بڑے بڑوں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی جتنے بھی ہیں ہندوستان میں عموماً، ان سب کے پیری کا سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچتا، یہ سب ان کے مریدین ہیں سب۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سلام پڑھتے تھے کھڑے ہو کے۔ سلام پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن سلام ادب سے پڑھنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بیٹھ کر ادب سے قبلہ رو ہو کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والتحیات میں جو ہم سب پڑھتے ہیں، وہ ہے سلام کا طریقہ غائبانہ۔ اور روضہ رسول پہ اگر کسی کو حاضری نصیب ہو گئی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں بھی یہی سلام پڑھنا۔ اور جالیوں پہ لکھا ہوا بھی ہے، سونے کی جالی سے لگی ہوئی ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے اسی میں یاد دہانی کے لیے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سلام پڑھتے تھے، اور ان کے معتقدین میں مفتی عبدالرشید گنگوئی یہ مخالفت کرتے تھے کہ نہیں، کھڑے ہو کے سلام کی اجازت نہیں، کھڑا تو ادب احترام کے لیے ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے نہیں۔ ان دونوں میں یہ اختلاف تھا، وہ اس کے بڑے حاجی امداد اللہ اور عبدالرشید چھوٹے ان سے، علم تصوف کے اعتبار سے، حالانکہ وہ مفتی تھے اور وہ حاجی امداد اللہ صوفی تھے۔ اب ان کا اختلاف اتنا تھا کہ وہ سلام پڑھتے تھے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوتے سلام کے لیے یہ اور بیٹھے رہتے تھے، جو کھڑے ہونے کو برا سمجھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے۔ ایک دن حاجی امداد اللہ سلام پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، مفتی عبدالرشید گنگوئی بیٹھے ہیں پاس میں ہی، یہ کھڑے ہیں۔ تو جب یہ سلام پڑھتے پڑھتے مفتی عبدالرشید گنگوئی کو یوں ہاتھ لگا کے یوں کہا ادھر دیکھ یوں، تو مفتی عبدالرشید گنگوئی نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پورا ہو گیا سلام۔ حاجی امداد اللہ نے ان سے پوچھا بھائی تو بڑا گستاخ مولوی ہے، وہی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھ کا فرق ہے، تشریف کہاں لائے تھے؟ پردے ہٹے تھے درمیان میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں تھے، درمیان میں جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے تھے اللہ نے، وہ حائل ہوتے ہیں جو، وہ ہٹ گئے تھے، تو اللہ کے رسول تو وہیں تھے، زیارت ہوئی تھی، تشریف تھوڑی لائے تھے۔ پھر اس دن سے حاجی امداد اللہ نے بھی بیٹھ کر سلام پڑھنا شروع کیا۔ تو بعض چیزیں بعض کے سمجھ میں نہیں آتی بعض وقت، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے علماء یا دیندار یا صوفیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام بھی بعض وقت قرآن کی آیات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ جیسے رمضان کا معاملہ، من الخیط الاسود الابیض، ایک صحابی جو ہے صبح جب تک سحری کرتا رہتا تھا، وہ جب تک پورے طریقے سے سورج نکلنے کے قریب نہ ہو جائے، تو لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ وہ جب تک کھاتا ہے سحری کے وقت میں، تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں ایسے کیوں کرتا ہے، تو کب تک کھاتا ہے؟ نگئی جب تک سیاہی اور سفیدی ایک نہ ہو جائے، یعنی رات کی اندھیری چلی جائے اور سورج کی سفیدی نظر آ جائے جب تک کھاتا ہوں میں۔ تو کیوں؟ قرآن میں تو لکھا ہے من الخیط الابیض الاسود الابیض، کہ جب تک جو ہے کالی دھاری ختم ہو کے اور سفید دھاری آپس میں دیکھنے لگیں، تب اللہ رسول نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے کہ سورج کی کرنوں سے سفید دھاری دکھے جب تک کھاتے رہو، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ صبح صادق کے وقت میں مشرق کی طرف سے ایک سیاہی کے سے خطوط سے نظر آتے ہیں، جب وہ سفید اور سیاہ دونوں آپس میں دکھنے لگ جائیں تب تک ہے، وہ صبح صادق میں ہوتا ہو، تب سمجھ میں آئی اس کے واحد۔ تو جب صحابہ کرام نہ سمجھ سکے بغیر نبی کے سمجھائے ہوئے،
تو عام آدمی یا صوفی یا عام مولوی ضروری تھوڑی کہ ہر بات کو پورے طریقے سے سمجھ ہی جائے، لیکن اب یہ 4 ائمہ ہیں جس طریقے سے فقہین میں، ان چاروں اماموں میں سے جس کی آدمی اتباع کر لے گا وہ انشاءاللہ رشد و ہدایت پائے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کوئی بات غلطی اگر ہوگی تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ اس لیے لڑنے کا حق بھی ہمیں نہیں ہے کہ ہم شوافی سے، مالکی سے، حنبلی سے جا کے لڑتے بھڑتے پھریں، ایسا نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو دلائل کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کے لیے دلائل کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن لڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اور یہ چاروں ائمہ نے ایک دوسرے کے لیے بد کلامی تک نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بھی قرآن حدیث سے ہی بول رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کسی کے پاس کوئی حدیث صحیح پہنچی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی، کسی نے کسی حدیث سے کیا مطلب تفقہ سمجھا، کسی نے کیا حدیث سے کیا تفقہ سمجھا، لیکن یہ عام آدمی کے لڑنے یا سمجھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کے اندر یہ اختلاف بھی رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ حنابلہ، مالکیہ، شوافی کے نزدیک فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے، اور امام حنیفہ فرماتا ہے کہ نہیں، بالکل آخر میں پڑھ لو تاکہ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ ایسے ہی اور نمازوں کا معاملہ ہے، دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ جہاں وقت ہو جائے فوراً پڑھ لو۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت جب باقی ہے تو اگر اخیر میں بھی پڑھ لو گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگ زیادہ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ اب اس میں ایک دوسرے کا اختلاف ضرور ہے لیکن لڑائی کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کے معاملات میں کبھی بھی کسی مسلمان کو کسی دیندار سے لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا دین کا کام ہو سکے کرتا رہے، نہیں ہوتا تو اس میں اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ کام ہو نہیں رہا، دوسرے اسے کر رہے ہیں تو مجھ سے بھی کر، مجھے بھی ان کرنے والوں میں شامل کر دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کے اندر خامیاں تو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے جو کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، اگر اس کی اصلاح ہی کرنی ہے تو اللہ سے دعا مانگو اور سیکھ کر اس کو بتلا دو، یہ تو ہو گئی اصلاح۔ لیکن نہیں صاحب تمہیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے اور تم اس کام کو بگاڑ رہے ہو، اگر وہ بگاڑ رہے ہیں تو ان کو سدھرنے کا راستہ انہیں بتلاؤ، اگر وہ مان جائیں تو بہتر ہے، نہیں مانے تو پھر تم ان سے 2 شکلیں اختیار کر سکتے ہو، یا تو دلائل سے اسے منواؤ اور نہیں تو پھر ان سے کنارہ کشی کر لو۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری کے لیے، قریش کے لیے یہی بتلایا کہ جب قریش نے ہدایت سمجھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ جو ہے ہم آپ کی بات کو نہیں مان رہے اور آپ کو نبی بھی نہیں مان رہے، تو لیا ہم پہ عذاب، یعنی ہیکڑی اور ہر دھرمی دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے یوں فرما دیں میں اس کام کے لیے مسلط نہیں کیا گیا کہ زبردستی تم سے منواؤں یا تمہارے اوپر عذاب بلاؤں یا اللہ سے تمہارے لیے بد دعا کروں، مجھے اس لیے نہیں بلایا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ داعی کا مزاج اتنا وسیع ہونا چاہیے، اگر کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو اس کو گالی نہ دے، یوں نہ کہے جیسے بہت سے لوگ اجینوں کو ہم کوئی کمزور ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو کیا کوئی کسی سے لے کے کھا رکھا ہم نے، ابھی ٹھوک دے دوسرے کو، دوبارہ آئچہ مت آئے، نکلیو مت نکلیو، اپنے لیے نکلے، ایسا نہیں۔ داعیانہ مزاج تو رحمت کا ہو، مشفقانہ انداز، جیسے یہاں اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ آپ تو ان سے یوں فرما دیجئے کہ میں اس کام کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ اگر ہم سے کوئی آدمی کہے گالی دے تو کہہ دے بھائی ہم تو گالی نہیں دے سکتے، کوئی آدمی کہے کہ صاحب بد دعا کر دو، ہمیں تم تباہ برباد کروا دو اگر تم اتنے دیندار ہو، نو بھائی ہم اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، نہیں بھیجا، ہم تو صرف تم تک دین کی دعوت لے کر آئے ہیں، اب تم اسے پسند کر لو تو تمہاری مرضی ہے، نہیں کرتے تو بھائی تمہاری مرضی ہے، ہم تم سے نہ لڑیں گے، نہ کوئی ہم دروغہ ہیں، نہ کوئی ہم سپاہی ہیں، اور نہ ہم تم سے کوئی مقابلہ کریں گے، ہم تو اللہ کے رسول اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آئے ہیں تاکہ تم تک پہنچانے کے ضمن میں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ دعوت کے کام کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے جو سمجھے گا وہ گمراہی میں جائے گا، دعوت کا کام اپنے لیے، جیسے ایک اندھا چراغ لے کے جا رہا رات میں، اندھا
کسی نے پوچھا بھائی اندر تجھے اس چراغ سے کیا فائدہ؟ نکیہ ہے تو میرے پاس، لیکن اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کوئی مجھ سے ٹکرائے گا نہیں، بچ کے نکل جائے گا اسے دیکھ کر، اور اگر یہ میرے پاس نہیں ہوا تو مجھ سے لوگ ٹکرائیں گے، مجھے تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسے ہی دین کا کام بھی ایسے ہی ہے، اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے یہ بھی، اگر وہ راستے پہ نہیں بھی آیا تو کم سے کم میں تو بچ جاؤں گا۔ پھر اس کی مثال دیتے تھے ماں عمر صاحب کہ اس کی مثال ایسے جیسے بال دیوار پر جتنی تیزی سے مارو گے اتنی تیزی سے واپس لوٹ کے آئے گی، تو جتنا دین کی دعوت دو گے اتنا ہی اپنے اندر اس دعوت کا اثر آئے گا، اور جب دعوت پھسپھسی رہے گی کمزور سی تو پھر پتہ چلا کہ وہ بال واپس ہی نہیں آئی، ہلکی سی ماری وہ دیوار کے پاس گری وہیں رہ گئی۔ ایسی ہماری دعوت ہے، ہم دعوت دیتے ہیں لیکن ہماری دعوت میں اثر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہلکی پھلکی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کا جو حق انداز ہے، حق طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہم دعوت دے نہیں پاتے، اس لیے مدعو متاثر نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں دیتے؟ ایسے نہیں دیتے کہ جب دعوت دینے ہم جا رہے ہیں پہلے ہی سے نیت میں خرابی ہے کہ صاحب ہم دوسرے کو جا رہے ہیں، ابھی لاؤیں لوگوں کو بلا کے مسجد میں نماز کے لیے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اسے پورا کرنے کے لیے نکلا ہوں اور میرا اللہ اس سے مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی آوے یا نہ آوے۔ نیت یہ ہے ہی نہیں، پہلے ہی نیت یہ نہیں کہ ابھی جا رہے ہیں بس گشت کر کے بھرے مسجد، ابھی جا رہے ہیں ملاقات کر کے آ رہے ہیں تو ابھی لاویں تعلیمی گشت میں، ابھی جا رہے ہیں بس تشکیل کرنے جا رہے ہیں، دیکھو جماعت بنے گی، کیوں نہیں بنے گی جماعت؟ محنت نیت میں پہلے ہی فطور ہے۔ نیت یہ ہے ہی نہیں کہ اس سے میری اصلاح ہوگی، نیت میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ قدم رکھنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، یا یہاں میں اللہ کا ذکر کرتا پھروں گا تو یہ زمین بھی میرے لیے گواہ بنے گی، یہ پہلے سے دل میں ہے ہی نہیں وہ بات۔ اب گئے وہاں تھوڑی بات کہی، وہ بات سامنے والے کے سمجھ میں آئی نہیں کیونکہ حق طریقے سے نکلی بھی نہیں، نکلی اس لیے نہیں کہ ہم خود ہمارا نفس دعوت کا مکلف تھا، اپنے نفس کو چھوڑ دیا، دوسروں کو گئے امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہیں عن المنکر کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ آدمی کی کلمات کے اندر تاثیر ہوگی کیسے؟ اور پھر دعوت دے کے الٹے سیدھے آ رہے ہیں کہ کوئی نہ سنے، یہاں دین کا کام ہی نہ، یہاں کوئی سنتا ہی نہ بات کو، یہاں تو سبھی لوگ ایسے ہیں، اب آ کے الٹے کوستے ہوئے آ رہے ہیں انہیں۔ اور یہاں اللہ یوں فرما رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ یوں کہیے میں اس کام کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ ہر بات کا ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے یہ کب آئے گا مسجد میں، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ کب دعوت کے کام میں لگے گا۔ ہم تھوڑی اپنا اس کا اندازہ لے سکتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اس کے پاس 10 بار جا چکے، یہ تو آتا ہی نہیں، اس سے چھوڑو، اس سے ملاقات مت کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے بدظن ہوتے ہیں، ورنہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ خوب دعا مانگ کے جاتے، اس کے بعد میں پھر استغفار پڑھتے ہوئے آتے، اور پھر آ کر تنہائی میں رو رو کر اللہ سے امت کے لیے اب دعا مانگتے تنہائی میں کہ اللہ جو میرا کام تھا وہ تو میں جتنا ہوا کر چکا، اس کو بھی صحیح معنی میں نہیں کیا، لیکن اے اللہ تو ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ ہم دعا کرتے نہیں، ہم تو جو ہے ڈائریکٹ جا کے آمرانہ حکم انداز اختیار کرتے ہیں کہ چلو جماعت آئیے مسجد میں، چلو ہم اتنی دور سے آ گئے، تم ہمارے ساتھ یہاں تک بھی نہیں چل سکتے، یعنی گویا ایک احسان سا، جبکہ دعوت کے کام میں احسان نقصان تو ہے ہی نہیں، نہ احسان ہے اور نہ نقصان ہے۔ نقصان یوں نہیں ہے کہ ہر لمحہ ہر ساتھ دین سیکھنے والوں میں داعی کو شمار کیا جاتا ہے، تو اپنے وقت پر جو کام ہونا ہے اللہ تعالیٰ اسے کر دے گا اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن داعی کا مزاج اتنا وسیع ہونا چاہیے، نہ کسی سے لڑائی، نہ جدال، نہ نفرت، اور نہ بغض، نہ عداوت، اور نہ کسی سے دوری، بلکہ ہر ایک انسان کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کو غیر ایمان والے کو ایمان کی دعوت دی جائے، اور ایمان والے کو اعمال کی دعوت دی جائے، اعمال والوں کو زیادہ اعمال کی دعوت دی جائے، زیادہ اعمال والوں کو پھر اور زیادہ قربانی کی دعوت دی جائے۔ یہ ہے دعوت کا اسلوب کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جو جتنا سبق یاد کرتا جائے گا اس میں تو اتنا ہی آدمی ترقی کرتا جائے گا۔ لوگ اسے یوں سمجھتے ہیں کہ لو صاحب یہ تو پھنس گیا، ابھی 3 دن لگوایا، اب 10 دن لگوانے پڑ رہے ہیں، اب چلہ لگ رہا، اب 4 مہینے، اب 5 مہینے، اب بیرون، اب 6 مہینے، یہ تو پھنس گیا۔ یہ پھنسا نہیں ہے، بلکہ اس کو نفع در نفع بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے اس قابل بھی نہیں تھا کہ اللہ کے گھر میں آوے، اب کم سے کم مشوروں میں بیٹھنے لگا، اب کم سے کم 3 دن لگانے لگا۔ یہ پہلے اس قابل بھی نہیں تھا کہ مہینے کے 3 دن لگا ہوئے، اب مہینے کے 10 دن لگا رہا ماشاءاللہ۔
یہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ سال کا چلہ لگاوے، اب سال میں 4 مہینے دے رہا. تو یہ سمجھو کہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے اللہ اس کو اپنے زیادہ قریب بلا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.